اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے دورہ قرآن میں آج ہمارا 7واں پارہ ہے اور سورہ مائدہ جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کی آیت نمبر 83 جو ہے وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جو نجاشی کے دربار میں گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ عیسائی تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ایسا سنائے جو نبی پر یعنی اترا ہے، تو انہوں نے سورہ مریم جو ہے یعنی صحابہ نے سورہ مریم جو ہے وہ ان کو سنائی، تو وہ سنتے ہی چونکہ وہ تورات اور انجیل جو ہے وہ پڑھے ہوئے تھے تو ان کو فوراً سے پہچان ہو گئی کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے، اور اس کو سن کے وہ رونے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کے بارے میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور جب وہ وفات پائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ بھی جو ہے وہ پڑھا۔ اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر، یعنی اب حق آ گیا، نبی کا آنا حق ہے، وحی کا آنا حق ہے، شریعت کا آنا حق ہے، اور ہم نے اس کو پہچان بھی لیا ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اے نبی کہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ تو اب وہ چونکہ نیک دل تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب حق ہمارے پاس آ گیا، ہم نے پہچان لیا، تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی حق پر ایمان لانے کی وجہ سے اور سچ بات کہنے کی وجہ سے، جیسے یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو لوگوں نے آ کر سیدنا ابو بکر سے کہا کہ دیکھتے ہو تمہارا دوست اب کیا کہتا ہے، تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ کیا کہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور پھر مسجد اقصیٰ سے اس طرح 7 آسمان پر گیا اور وہاں پر اس طرح یعنی سارا انہوں نے واقعہ بتایا۔ تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے، یعنی اتنا لمبا سفر اور سارا کچھ نا، تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ سچ ہی، یعنی وہ نبی کیا اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ پاسبل تو نہیں ہے، لیکن اگر نبی کہہ رہے ہیں تو پھر سچ ہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کو صدیق اکبر کا جو ہے وہ ٹائٹل جو ہے وہ دیا گیا۔ تو ایسے ہی یعنی اب جب انہوں نے حق پہچان لیا تو انہوں نے بھی یعنی گواہی دی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب حق پہچان کر اس کی گواہی دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ باغات ہوتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس سے مراد جنت کے باغ ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اب یہ دوسرے رویے ہیں کہ جو منکر ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ ہی حد سے بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ہماری ایک شریعت جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے، اب اس میں جو حلال ہے وہ حلال ہی ہے، اور اس میں جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے،
ٹھیک ہے، ہم خود سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے۔ یہ ایک صحابی رسول تھے اور انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، کہا تھا کہ میں نے گوشت کو خود پر حرام کر لیا ہے کہ جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میرا عورتوں کی طرف جو ملان ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے تو اس پر یہ آیات جو ہیں وہ اتری ہیں۔ تو اس طرح کس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ صرف ویجیٹیرین ہی ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن بالکل کلی طور پر ختم کر لینا ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نہ کسی فارم میں اللہ نے جو رحمت، جو برکت، آپ کو جو فضل دیا ہے، آخر اس میں کوئی فائدہ ہے تو اللہ نے اس کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ حصہ کسی بھی فارم میں تھوڑا سا ضرور لینا چاہیے۔ یا جس طرح نبی کو کوئی چیز پسند نہ آتی تو اس پر بالکل خاموش ہو جاتے، لیکن اس طرح ہماری طرح نہیں کہ بالکل شور ڈالنا اور کھانا ہی نہ، اور ایک عجیب سی سچویشن کریٹ کر دینا، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال دیا ہے ان میں سے کھاؤ جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا۔ چنانچہ اس کا کفارہ ہے، جس طرح ایک صحابی رسول تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاس دے رہے تھے تو اس میں وہ کھڑا ہوا تھا، خطبہ جب دے رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس نے قسم اٹھائی ہے کہ یہ کھڑا ہی رہے گا اور بیٹھے گا نہیں، وہی رہبانی زندگی کی طرح، اور یہ دھوپ میں رہے گا اور سائے میں نہیں جائے گا، اور یہ بھوکا رہے گا اور کچھ کھائے گا نہیں اور روزہ ہی رکھے گا، اس طرح کی ساری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ اپنا روزہ مکمل کرے اور یہ چھاؤں میں جائے اور یہ بیٹھ جائے، اور اپنی جو قسمیں ہیں ان کا کفارہ، جو قسم ہم پورے ہوش و حواس میں اٹھاتے ہیں اگر وہ پوری نہیں کرتے تو اس پر کفارہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہم ویسی قسمیں لغو قسمیں کھاتے ہیں تو ان پر نہیں۔ اب ان کے کفارے کے بارے میں بتایا گیا ہے، چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے۔ اوسط درجے سے مراد وہ عام کھانا جو آپ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، یہ اوسط درجے کا ہے۔ جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، اب یہ آپشن ہے کہ ان میں سے جو بھی اس کو آسان لگے وہ اس کا کفارہ دے دے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں اور قسمت آزما تیر سب گندے شیطانی کام ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کی سوچ پر ایک پردہ ڈال دینا اس کو خمار آپ نے پڑھیں گے بھی آگے کیا ہوتا ہے، وہ ایک طرح کا بڑا دوپٹہ یا چادر ہوتی ہے، تو جو عقل پر جو چیز ڈال دینا وہ شراب ہے، ٹھیک ہے، نشہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو نشے کی بڑی چیز جو حرام، بڑی مقدار، جس چیز کی بڑی مقدار حرام ہے نا اس کی چھوٹی بھی حرام ہے، ہم تھوڑی سی کوانٹٹی میں بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، تو جب شراب مکمل طور پر حرام کر دے گی تو پھر لوگوں نے اس کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا۔ اور جوا جو ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی گیم کے اوپر پیسے جو لگائے جاتے ہیں اس میں سے جو جیتے گا اس کو وہ پیسے ملیں گے۔ اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں، جس طرح بت وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، اور قسمت آزما تیر جو میں نے جیسے کل بتایا، سب گندے شیطانی کام ہیں۔ چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب، سب برائیوں کی جو روٹ کاز ہوتی ہے نا وہ شراب ہے، اور اس کو حرام کیا گیا ہے۔ اور شراب کی ہر چیز کی ممانعت، شراب لینے والا، دینے والا، بیچنے والا، بنانے والا، کسی بھی طرح جس بھی میں ملوث ہے تو وہ اس چیز میں ملوث ہے، ٹھیک ہے۔ اور جوے کے ذریعے تمہاری دشمنی اور بغض ڈال، شراب اور جوا 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے وجہ سے لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض ڈالا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے پاس 1 لاکھ روپے تھا جس کا وہ مالک تھا، اور اب جب اس نے کیا کیا
کہ اس پہ اس نے وہ یعنی جوا کیا ہے، تو فرض کرے اگر وہ اس میں ہار جاتا ہے تو جو اس 1 لاکھ کا وہ مالک تھا اب وہ اس کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ دوسرے کے ہاتھ میں اپنی رقم کو دیکھے گا تو اس کے اندر وہ بغض تو پیدا ہوگا، اور اس بغض سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ لڑائیاں اور خون اور قتل و غارت جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دیتے ہیں۔ پھر یہ گیمنگ ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس میں اتنا زیادہ غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے اللہ کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی جب شراب جو ہے وہ 3 پیچز میں جو ہے وہ اس کی یعنی ممانعت کا حکم آیا، ٹھیک ہے، تو یعنی جب ایک دفعہ حکم آیا تو سیدنا عمر نے کہا کہ مزید، پھر حکم آیا تو سیدنا عمر نے کہا کچھ مزید، اور اس کے بعد جب یہ حکم آیا کہ وہ آپ کے لیے حرام ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو اس پر سب صحابہ نے کہا کہ یعنی ہم ضرور باز آنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر یعنی کلی طور پر شراب جو تھی وہ حرام کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے بچو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے۔ یعنی اب جب شراب کی ممانعت کا حکم آیا تو صحابہ بڑے پریشان ہوتے تھے اس چیز میں کہ وہ صحابہ جو شراب پیا کرتے تھے اب ان کی ڈیتھ ہو گیا تو ان کے بارے میں کیا ہوگا، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان پر اس میں سے کوئی گناہ نہیں ہے جو کھا چکے، یعنی کوئی بھی چیز جو حرام کی جاتی ہے اس سے پہلے وہ حلال ہی ہوتی ہے اور اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل جیسے اگر کوئی انسان، اب ہم کوئی گوشت کھاتے ہیں، میں صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر یہ گوشت حرام ہو جائے تو اب یہ ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب صرف یہ ایگزامپل ہے کیونکہ شریعت تو اب آ چکی ہوئی، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، تو اس لیے جب وہ پریشان تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جو کھا چکے ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ سے وہ یعنی ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہے اور وہ ایمان ہی لائے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہے، یعنی اس سے مراد تقوی کا تعلق ہے کہ تقوی انہوں نے یعنی ایک تقوی کا تعلق ایمان سے ہے اور ایک تقوی کا تعلق جو ہے وہ احسان سے ہے کہ انہوں نے اپنے یعنی اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جو تھا وہ مضبوط تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ کاٹ چکے ہوئے ہیں اس پر ان کے لیے کوئی بھی گناہ جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز سے ضرور آزمائے گا کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچتے ہوں گے۔ یہ ہم نے جیسے کل پڑھا تھا نا کہ حج کے وقت شکار جو ہے حج اور عمرہ کے وقت حالت احرام میں شکار نہیں کیا جائے گا، تو یعنی یہ صحابی تھے جو بتا رہے تھے کہ ہم سب لوگ جو ہے وہ اس طرح یعنی میرے دوست سارے یعنی احرام کی حالت میں تھے اور میں نے ابھی احرام جو ہے وہ نہیں پہنا تھا، تو ہمارا جنگل سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے دوست ہنس رہے تھے، ٹھیک ہے، تو مجھے وہاں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی شکار ہے جس کی وجہ سے میں جب آگے دوڑ کر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک گورخر تھا، تو میں کیونکہ احرام کی حالت میں نہیں تھا تو میں نے اس کو جو ہے وہ یعنی تیر لگایا اور پھر میں نے اس کو ذبح کیا، انہوں نے میری مدد نہیں کی اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ پھر سب نے کھایا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی اس آزمائش میں ضرور ڈالے گا کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچتے ہوں گے، یعنی تو بالکل تمہارے ہاتھ کے نیچے وہ شکار ہے لیکن آپ کر نہیں سکتے، وہ ایک چیز حلال تھی لیکن اب جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، اب وہ آپ کے لیے ابھی حرام ہے۔ فار ایگزامپل جیسے اب کل روزہ ہے، ہم سارے دن حلال چیزیں کھاتے ہیں لیکن اللہ کی حلال کردہ چیزیں اللہ کے حکم سے ہم روک دیں گے، ٹھیک ہے، ایسے ہی اس شکار کی بھی یعنی آزمائش ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے، یعنی بغیر اللہ کے دیکھے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ مار ڈالو، اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مار ڈالے تو
تو اس کے بدلے اس کا مانند جانور ہے، یعنی شکار کرنا منع کیا گیا، حالت حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر شکار کرے گا تو پھر اس کا کفارہ ہے جو اس نے مارا ہے، اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یعنی ایسے آدمی جو نہ صرف منصف ہوں بلکہ ان کے اندر یہ شعور بھی ہو کہ وہ جانوروں کے اندر جو کمپیریزن ہے وہ یعنی دیکھ سکیں کہ کس جانور کے بدلے کیا ذبح کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے۔ اب پھر کیا کیا جائے گا کہ اس کے بدلے یعنی جس نے اگر کچھ مارا ہے تو اس کے جیسے شتر مرغ کے بدلے جو ہے وہ کوئی گائے جیسے دی جائے گی یا بکری دی جائے گی یا اونٹ دیا جائے گا، یہ وہ یعنی جو منصف ہے وہ بتائے گا۔ اب اس کے بدلے جو دیا جائے گا وہ کعبہ پہنچایا جائے گا اور وہاں پر ذبح کیا جائے گا، یا کفارے میں مسکینوں کا کھانا ہے۔ اب یہ بھی تعین وہی شخص کرے گا، فور ایگزامپل کہ جس طرح کا شکار کیا گیا اس کے بدلے جو کھانا کھلایا یعنی جو جانور ہے ذبح کرنا ہے، وہ جانور کتنے لوگوں میں تک یعنی کھانا بن سکتا ہے، پھر اتنے ہی لوگوں کا جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ اب دوسرا آپشن ہے۔ تیسرا یہ کہ یا اس کے برابر روزے رکھنے۔ اب تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر جتنے جیسے یعنی جتنے مسکین یعنی ایک مسکین کے بدلے 1 روزہ ہے، ٹھیک ہے، تو جتنے مسکینوں کا کھانا ہے اس کے بدلے روزے رکھنا۔ اب یہ تینوں آپشن ہے، اس میں سے کوئی ایک کیا جائے گا، کس وجہ سے؟ جو اس نے شکار کیا، تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے، یعنی اللہ کی حدود کو اس نے کراس کیا نا، جو کچھ گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور جس نے دوبارہ یہی کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے سامان زندگی ہے۔ یعنی لوگ بڑی دور سے حج کرنے کے لیے آتے تھے اور اتنے عرصے کا کھانا وہ سٹور نہیں کر سکتے تھے، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جو سمندری کھانا ہے یعنی سمندری چیزیں ہیں وہ آپ پر حلال کی گئی ہیں، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا، یعنی سمندری شکار حرام نہیں ہے، خشکی کا شکار حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ کعبہ جو ہے وہ ایک طرح کا چکور کمرہ ہے، اور اب تو اس کے ارد گرد ایسے دیواریں ہیں نا، تب اس کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں ہوتی تھی، تو یہ دور سے ہی اٹھا ہوا نظر آتا تھا، اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی عربک میں ایسی بلڈنگ کو کعبہ کہا جاتا ہے جو چکور ہو اور دور سے اٹھی ہوئی نظر، تب سے اس کا نام ہی کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرمت والا گھر بتایا ہے، پھر اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے بتائے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حرمت والے جانور بتائے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حرمت والے لوگ بتائے ہیں، تو ان کا سب کا تعلق اللہ کی حرمتوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور حرمت والے مہینوں کو بھی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اور پٹا ڈالے گئے جانوروں کو بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ما علی الرسول، رسول پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی رسول کے ذمہ جو ہے وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی تم چھپاتے ہو۔ آپ کہہ دینا پاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جس طرح شراب کا حکم آیا تو ایک عرابی تھا، عرابی اس کو کہتے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے آ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں شراب کا جو ہے وہ کام کرتا ہوں اور اب وہ حرام ہو گیا، اگر میں اس کی تجارت کروں اور اس میں سے جو مال میں کماؤں وہ اگر میں صدقے میں دے دوں تو کیا وہ میرا صدقہ قبول ہوگا؟ تو تب جو ہے یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک اور پاک جو ہے وہ برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، یعنی ناپاک سے کمایا ہوا مال جو ہے وہ زیادہ ہو، ٹھیک ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی قبول فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین،
یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزریں، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قوم میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جو ایک ایسا سوال کرے کہ جس کی وجہ سے جو چیز حلال تھی وہ حرام ہو جائے، یعنی جس چیز کے بارے میں اگر اللہ اور اس کے رسول خاموش ہیں تو آپ بھی اس پر خاموش رہیں اللہ کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو۔ یہ ایک صحابی تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی خاموش رہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ، تو تیسری دفعہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعنی سوالوں میں یعنی کانشیس رہا کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، یعنی اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں تو پھر تم ہر سال حج نہیں کر سکو گے اور کافر ٹھہر جاؤ گے، تو اس لیے یعنی سوالوں میں کانشیس ہونا چاہیے۔ اور سیدنا عباس سے ہے کہ اسلام حضرت یعنی نبی کے صحابہ پر کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں سب صحابہ نے کل ملا کے صرف 31 یعنی جو ہیں انہوں نے مسئلے پوچھے، اور وہ قرآن پاک میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ زیادہ اس طرح کوسچن نہیں کرتے تھے، مطلب کوسچن کرنے سے مراد ایسے کوسچن، یعنی کوسچن تب کرنا چاہیے جب کوئی ایک معاملہ پیش ہو گیا ہے، لیکن اگر کوئی معاملہ یعنی جو صرف صالحین تھے جب ان کے پاس کوئی بات پوچھتے تھے کیا یہ مسئلہ ہو گیا، اگر ہو جاتا تو اس کا جواب دیتے، لیکن اگر وہ کہتے کہ نہیں صرف ہم خود ہی ایک مسئلہ کریٹ کر کے اگر ایسا ہو جائے پھر ایسا ہو جائے پھر ایسا ہو جائے، تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ بخشنے والا نہایت بردبار ہے، بے شک تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے، یعنی جس طرح جو یہودی تھے وہ سوال پہ سوال کرتے رہتے تھے، اور جب کوئی حکم نازل ہو جاتا کہ اب ایسا کرو تو پھر وہ اس کام کو نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ، کان پٹی اونٹنی، یعنی یہ جو ہے کچھ جانور تھے جن کو انہوں نے شرک کے لیے جو ہے وہ چھوڑا ہوا تھا، تو یہ ایسی اونٹنی تھی کہ جس کے 4 بچے ہو جاتے اور 5واں بچہ اگر تو مادہ یعنی نر ہوتا تو اس کو وہ ذبح کر کے صرف مرد کھاتے، اور اگر وہ یعنی مادہ ہوتا تو پھر اس کو عورت اور مرد سب کھاتے اور اس کا کان پھاڑ دیتے ہوتے تھے۔ اور نہ ہی صاحبہ، یہ ایک ایسی اونٹنی ہوتی ہے کہ جو بہت سارے بچے جو ہے وہ پیدا کر چکی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے۔ اور نہ ہی وسیلہ، یہ وہ بکری یا گائیں ہوتی ہے جس نے کہ پہلے جو 2 بچے ہوتے ہیں وہ یعنی مادہ ہی ہوں، یعنی اوپر نیچے کے دونوں بچے مادہ ہوں۔ اور نہ ہی ہاں یہ وہ اونٹ ہوتا ہے جس کے نطفے سے 10 یعنی بچے جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہوں، تو انہوں نے کیا کیا تھا، اس کو مقرر کیا ہوا تھا کہ ان تمام جانوروں کو کیا کرتے تھے، وہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، ان کو نشان لگا، نہ ان پر سفر کرتے، نہ ان کا دودھ پیتے، نہ ان سے کسی طرح کی کوئی بھی خدمت لیتے ہوتے تھے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر اور جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ مشرک تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایسے جانوروں کا اختراع کیا، اور دیکھتے دیکھتے یہ بات پھیل گئی، اور پھر سب ہی اس جانوروں کو ایسے آزاد جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اللہ نے یہ فیصلے نہیں کیے بلکہ یہ انہوں نے خود کیے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ بلایا جاتا ہے کہ اس دین کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہیں، اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے، جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان وصیت کے وقت گواہی ہو۔ اب یہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہو جو آپ نہیں جانتے، یعنی سفر میں ہو،
ٹھیک ہے، تو اس وقت اگر آپ وصیت کرتے ہیں تو وصیت پر گواہ جو ہے وہ لازمی بنانا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو تم میں سے 2 عادل آدمیوں کو، یعنی جب بھی وصیت کریں گے، یعنی چاہے اپنے ہی علاقے میں ہوں، لیکن یہاں پر جو یعنی اپنے علاقے میں 2 جگہ ہیں، یعنی اپنوں میں اور آگے وہ دیکھیں لکھا ہوا ہے غیروں میں، ٹھیک ہے۔ اگر اپنے علاقے میں بھی ہو تو جب وصیت کریں گے تو ساتھ میں 2 گواہ جو ہے وہ بلا لیں گے، لیکن اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جو غیروں میں ہیں تو پھر وہاں پر بھی آپ وصیت کرتے وقت گواہ بنائیں گے۔ تم میں سے 2 عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے 2 گواہ، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اگر یعنی اہل کتاب وغیرہ یا ان کو بھی آپ گواہ بنا سکتے ہیں۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، اب یہ دوسرا لا ہے، سفر کر رہے ہو پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے، اگر تمہیں یعنی اگر سفر کے دوران یہ مصیبت پہنچ جائے، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اب یعنی واقعہ سناتی ہوں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یہ اب ایک شخص تھا جو سفر کے لیے نکلا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس جو سامان تھا نا، اس میں ایک پیالہ تھا جو چاندی کا تھا اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ سفر میں گیا تو وہاں پر کیا ہوا کہ اس کو موت کی سختی نے آ گھیرا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا سامان جو تھا وہ اس نے وصیت کر دیا، ٹھیک ہے، تمیم اور داری کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ واپس آیا، جب وہ سامان اس کے ورثہ کو پہنچایا گیا تو اس کے ورثہ نے پوچھا کہ اس میں ایک ایسا پیالہ بھی تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب بعد میں کیا ہوا کہ وہ پیالہ جو تھا وہ مکہ سے ملا، جب جانچ پڑتال کی گئی تو اس پر پتہ چلا کہ یہ پیالہ انہی 2 اشخاص نے جو ہے وہ سیل کی ہے، کہ اس نے وصیت میں سے یعنی سامان میں سے وہ چیز رکھ لی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وصیت کی جائے گی تو اس پر گواہی دیں گے، لیکن اگر آپ کو اس بات پہ شک ہو کہ جو گواہی دے رہے ہیں وہ کسی قسم کی کوئی طرفداری کر رہے ہیں یا کوئی چیز رکھ رہے ہیں یا کوئی قرابت داری کی وجہ سے کسی ایک طرف جھک سکتے ہیں کہ یہ صحیح گواہی نہیں دے رہے، کہ یہ بات کو چھپا رہے ہیں، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ان کو مسجد میں بلایا جائے گا اور کیا کیا جائے گا، ان سے قسم اٹھوائی جائے گی کہ وہ جو وصیت یعنی بتا رہے ہیں مرنے والے کی وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ پھر اگر معلوم ہو کہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی وہ واقع ہی جو ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں، تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے 2 افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں، ان کی جگہ کھڑے ہوں، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مبنی ہے۔ اب کیا ہے کہ جو میت کے ورثہ ہوں گے جن کی وصیت انہوں نے یعنی حق مارا ہے یا رکھ لی ہے یا اس میں سے کوئی سامان رکھ لیا ہے یا وصیت صحیح نہیں بتائی، ٹھیک ہے، وہ اس کے مقابلے میں ان کی قسم کھانے کے مقابلے میں وہ 2 کھڑے ہوں گے اور وہ پھر اللہ کی قسم اٹھا کے جو ہے وہ یعنی کہیں گے کہ یہ جو وصیت بتا رہے ہیں نا، یعنی اگر وہ جھوٹی قسم بھی اٹھا لے تو یہ جو وصیت بتا رہے ہیں ان پر ہماری قسم جو ہے وہ زیادہ سچی ہے، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی اب وہ اس طرح قسم اٹھائیں گے کہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم زیادتی کرتے ہیں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہی طریقہ قریب ترین کے لوگ اس طریقے پر گواہی دیں یا وہ ڈریں کہ دوسروں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی، یعنی اگر نزدیک کی پارٹی قسم اٹھا لی جاتی ہے تو جن کو وصیت کی گئی تھی انہوں نے جو قسم اٹھائی ہے وہ ان کی قسم رد کر دی جائے گی۔ اب یہ خوف جو ہے وہ اس وجہ سے ہے تاکہ جن کو وصیت کی گئی ہے وہ وصیت کو نہ بدلیں، کیونکہ ان کو پتہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو جو ورثہ ہیں وہ بھی قسم اٹھا لیں گے اور ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا اور ہمارے جھوٹ کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جائے گا، تو اس لیے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ جو مرنے والے جس کو وصیت کرتے ہیں وہ پھر اس وصیت کو بدلتے نہیں ہیں، یعنی اس وصیت کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ اصول بنایا ہے کہ دوسروں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سنو، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، یعنی اس سے مراد حشر کا دن ہے، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے آپ ہی ہیں۔ جب انبیاء بھی
یعنی دنیا سے وصال کر جاتے ہیں تو بعض میں امت کن حالات سے گزرتی ہے اس کی خبر ان کو نہیں دی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی تھی، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی سیدنا عیسیٰ کو نبوت اور یعنی قرآن وہ انجیل جو ہے دی اور کتنی نشانیاں دی، یہ ساری اللہ کی نعمتیں تھیں، اور ان کی والدہ کو یعنی اس طرح کے بہتان سے یعنی کس طرح بچایا تھا، اور پھر روح پاک سے مدد کی، یعنی سمرات جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تم لوگ ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے، اور جب تمہیں کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی گئی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے، یعنی جب کوئی پرندے جیسی صورت بناتے تھے اور ان کے اندر جب یعنی پھونک مارتے تھے تو وہ حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میری حکم سے تندرست کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ 2 نفل پڑھتے اور پھر اللہ کے 7 نام جو ہیں ان کو پکارتے، اور اس کے بعد مردوں کو آواز لگاتے تو مردے جو ہیں وہ اپنی قبروں میں سے زندہ اٹھ کر جو ہے وہ سامنے آ جاتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے، انہوں نے بھی یعنی یہ ساری نشانیاں دیکھ کر کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر رہا ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا تھا، یعنی جو اللہ کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں انہوں نے اسلام کو خود ایکسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو حواری ہیں جنہوں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ تھے اللہ نے ان کے دلوں میں اسلام کو انڈیل دیا تھا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، آپ گواہ رہے کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان اتار دے، یعنی یہ ایک بہت رسپیکٹ فل وے میں ایک اللہ کی طرف جو ہے وہ دعا تھی۔ عیسیٰ نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی تقوی اختیار کرو۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے، جیسے سیدنا ابراہیم نے کہا تھا کہ میں صرف اطمینان قلب کے لیے یعنی دیکھ رہا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا۔ اب یہ بھی صرف اطمینان قلب کے لیے تھا، کوئی یعنی یہودیوں کی طرح کوئی فرمائشی پروگرام نہیں تھا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے واقعی ہی سچ کہا ہے، ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے رب آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو رزق عطا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ ایک ایسا رزق ہو کہ جس کو سب انجوائے کر سکے، اور نہ صرف یعنی انجوائے کر سکے بلکہ وہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے کیا ہو جائے، ایک طرح کی یادگار اور آپ کی نشانی بن جائے کہ اللہ نے کیسے آسمان سے جو ہے وہ خوان اترا۔ تو یہ دسترخوان جو ہے وہ آسمان سے اترا تھا اور یہ گوشت اور روٹی تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے دسترخوان اتارا میں وہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو جہنم میں سے کسی کو نہ دیا گیا تھا۔ یعنی اس کے بارے میں اس خوان کے بارے میں حکم تھا کہ اس میں ایک تو اس کی ناشکری نہیں کرنی، دوسرا کیا تھا کہ اس کو سٹور بھی نہیں کرنا، تو انہوں نے ناشکری بھی کی اور اس خوان کو سٹور بھی کیا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لو، یعنی یہ کوسچن اس لیے ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچے۔ یہ حشر کے دن اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ ابن مریم سے سب کے سامنے یہ سوال کریں گے، ٹھیک ہے، کہ کیا تم نے کہا تھا؟ وہ کہے گا آپ پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا، یعنی جس بات کے لیے آپ نے مجھے مکلف ہی نہیں ٹھہرایا تو میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں۔
اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا کہ اے اللہ اگر میں نے یہ بات دنیا میں کہی ہوتی تو آپ تو سب سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے، یعنی اللہ العلیم ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے نفوس کے اندر کیا کچھ جمع ہے، کتنی خیر اور کتنا شر جو ہے وہ جمع ہے، اور میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے نفس پہ ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ عبد کے درجے پر ہے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ معبود کے درجے پر ہے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ نہیں جانتے کہ اللہ کے پاس کیا کچھ ہے، بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، یعنی جس کا آپ نے یعنی جیسے رسالت کا پیغام پہنچانے کا جو آپ نے مجھے ذمہ داری یعنی مکلف ٹھہرایا تھا، میں نے صرف اسی کا ہی ان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی کتنے سادہ الفاظ میں انہوں نے یعنی توحید کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگراں تھا۔ یعنی مجھے صرف ان باتوں کا پتہ جب میں ان کے اندر موجود تھا، اور جب اللہ نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا تو پھر مجھے نہیں پتہ کہ پیچھے سے وہ کیا کرتے رہے، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ نبی ایک رات جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ جو ہے وہ آیت پڑھنے لگے، اور اتنی دفعہ پڑھتے رہے کہ نماز مکمل کی، اور وہ روتے ہی رہے اور اس کے بعد بھی پڑھتے ہی رہے، اور یہی پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ لیٹ گئے کہ اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے، یعنی اللہ اس بات پر حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سزا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تو انہیں بخش دے اور اگر تو ان کو معاف بھی فرمائے تو یہ بھی اللہ کا ہی ڈیسیژن، ٹھیک ہے، اور اللہ ہر چیز پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دین ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، یعنی جس نے سچائی کے ساتھ اس دین کو ایکسیپٹ کیا ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں عبدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ فرشتے اس طرح اللہ کی رضا ان پر ظاہر کرتے ہیں کہ اے پاک جسم کی پاک روح، چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ یہ سب سے یعنی یہی مقصد حیات ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ مائدہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ انعام جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ سورہ انعام جو ہے وہ مکی ہے صورت ہے، اور اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ سورہ انعام میں جانوروں کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام یعنی انعام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور تاریکیوں اور روشنی کو، یعنی کس طرح اللہ نے آسمان بنائے اور پھر زمین بنائی، اور اس کے اندر کیسے اللہ نے یعنی اندھیرے اور روشنیاں رکھی ہیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا ہو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی کفر والے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جو زمین و آسمان کو بناتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان مشرکین سے کہے گا کہ اب اپنے ان شریکوں کو لے کر، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے، جس کے اندر تمام زمینوں کے تمام طرح کی مٹی کا اثر موجود تھا، یعنی تمام طرح کے علاقوں کی مٹی اس کے اندر موجود تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کے یعنی رنگ جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے علاقوں کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق جو ہیں وہ مختلف ہیں۔
وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مقررہ وقت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں بھی ہے، وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ پس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبر بھی آئے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اس سے مراد جو ہے حشر کا وہ مذاق اڑاتے تھے، تو حشر ان پر ظاہر ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، یعنی کس طرح قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، ان کی کیا کیا حالتیں ہوئی، جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا۔ یعنی وہ اتنے جاہ و جلال، شان و شوکت اور اتنے ہائی سٹیٹس کے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے، یعنی پوری دنیا پر ان کی حکومتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نیست و نابود جو ہے وہ ٹھہرایا تھا۔ اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائی، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی رزق کی فراوانی دی تھی۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے جب اللہ کے رزق ملتا ہے اور اس پر ناشکریاں کی جاتی ہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو واپس لے لیتا، کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی اتنی سویلائزڈ لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ان کو زمین بوس کرتے۔ اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا، اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی وہ کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے کہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کے پاس آئی تو اس نے کہا تھا کہ سیدنا موسیٰ ہمارے لیے الواح لے کر آئے تھے، تو آپ بھی ہمارے لیے ویسی الواح لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میں آپ کو ایسی کتاب دے دیتا جو کاغذ کی طرح یعنی لکھی ہوئی ہوتی، کاغذوں پر ایک طرح کی بک ہوتی، تو یہ اس کو بھی دیکھ کر کہتے کہ یہ تو جادوگری ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ یعنی مکہ کے جو لوگ تھے، کفار مکہ، وہ نبی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ ہمارے ہی جیسے انسان ہو، ہماری ہی جیسے آپ کی ضروریات ہیں، ہمارے ہی جیسے آپ کی حاجتیں ہیں، ہماری طرح ہی بازاروں میں پھرتے، اور پھر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ اللہ کے یعنی رسول ہیں، تو یہ ہم نہیں مان سکتے۔ آپ کے کوئی پروٹوکول ہونا چاہیے، جیسے اگر آپ کے ساتھ کوئی فرشتے ہوں یا آپ فرشتہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ آیت فرما رہے ہیں کہ اگر فرشتے آسمان سے اترتے تو پھر کام تمام ہو جانا تھا۔ فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ فرشتے عذاب کے لیے اترتے ہیں، موت کے لیے اترتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کیا ہونا تھا، کام ہی ختم ہو جانا، پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جانی تھی۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے، اور ہم یقیناً انہیں اس شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے، کیونکہ انسانی آنکھ جو ہے وہ نور کو نہیں دیکھ سکتی، وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اگر وہ فرشتوں کو یعنی فرشتے بھی اگر نبی بن کر زمین پہ اترتے تو اس کو کیا کرنا تھا، ان کو آدمی کی ہوتے وہ فرشتے، لیکن ان کی شکل کیا ہوتی، آدمی کی شکل ہوتی۔ تو جب آدمی کی شکل ہوتی تو انہوں نے دوبارہ اسی شبے میں پڑ جانا تھا کہ یہ تو ہے ہی آدمی، اس نے ماننا ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُکَذِّبِینَ، آپ کہہ دے زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی زمین کی سیر کرو اور وہاں سے کیا ہے کہ یعنی مورل لیسنز لو کہ جنہوں نے یعنی پہلی قوموں نے جس طرح انبیاء کو جھٹلایا اور ان کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کیا ہوا،
اسی طرح ہی وہاں سے سیکھو کہ اگر آپ بھی اللہ کے رسول کی شریعت کا انکار کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اللہ اپنی سنت کو بدلتے نہیں ہیں۔ آپ پوچھیں کس کے لیے ہے؟ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے۔ وہ قیامت کے دن ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اس بات پر، حشر پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات میں اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، یعنی اس رات اور دن کے اندر جتنا کچھ بھی ہے وہ اللہ اس کا مالک ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لاؤں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ آپ سب سے پہلے، یعنی آپ امامت کے درجے پر ہوں گے، جو یعنی اس دین کی امامت کریں گے۔ آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ انسان جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جو ہے وہ جنت میں ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ اسی لیے ہی یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی اس عذاب سے ہٹا دیا گیا نا، یعنی جہنم کے عذاب سے، تو اس پر تو اللہ نے بڑا رحم کیا، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں جنت میں ڈالا جائے، اور یہی واضح کامیابی ہے، یعنی جنت میں ڈال دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ جو ہے وہ ایک جانور پر سوار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حدیث فرمائی جس کا حصہ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تو وہ تب تک نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم، اللہ کا اذن نہ ہو، اور اگر اللہ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے اور پوری دنیا تمہیں روکنا چاہے تو وہ نہیں روک سکتی دنیا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ بس تقدیر جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے، اور صحیفے جو ہیں وہ لپیٹ لیے گئے ہیں، اور قلم جو ہے وہ اٹھا لیے گئے، یعنی ہر کام کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہوا ہے، اور اس فیصلے کو جو چیز بدل سکتی ہے وہ صرف اور صرف دعا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ کمال حکمت والا، ہر چیز کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے ہیں کہ یہی آخری نبی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے، یعنی اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو یعنی خسارے میں ڈال لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ ظالم یقیناً کامیاب نہیں ہوتے۔ اب ان کے اوپر جو ہے وہ دوہرا عذاب ہے، بھلا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تو وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں بلکہ اپنی کتاب کے اندر جو نبی کی صفات ہے اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو جس نے ایک چیز کو انکار کیا، اس نے یعنی ایک آیت کا انکار کیا،
اس نے ساری یعنی سارے اسلام کا ہی انکار کر، ساری شریعت کا انکار کر دیا، سارے قرآن کا کہہ لیں یا ان کی ساری کتاب. تو اس طرح ان کے پاس وہ دوہرا گناہ ہے. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے. پھر ان کا اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ ہمارے رب کی ہم مشرک نہ تھے. اب اس وقت سرے سے جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. آپ دیکھیں کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اور وہ سب ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے. اس وقت وہ سارے بت، وہ سارے اور جن کو وہ اولیاء اور اوتار اور ولی اور پیر اور سب کچھ کہتے تھے، اس دن سب نفسا نفسی میں ہوں گے نا، تو وہ سب ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. اور میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ نہ اس کو سمجھے اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دے. وہ صرف کان اس وجہ سے لگاتے تھے کہ وہ یعنی بہت سارے جو یعنی جس طرح منافقین وغیرہ ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نبی کی محفلوں میں اس لیے آیا کرتے تھے کہ یہاں سے کچھ سن کے اس کو نبی کے ہی خلاف استعمال کیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کو سمجھے اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے پردے ان کے کانوں میں تھے کہ وہ سن لیتے تھے تو اس کے بعد وہ اس کو بھول جایا کرتے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا سنا ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بحث کرتے ہیں اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں اور اپنی جانوں کے سوا وہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی یہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں ہے. اور اس سے یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی اس سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے کیسے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کہ اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں گے. اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو پیچھے والی ہم نے گزری ہے کہ وہ خود بھی دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھتے ہیں. اس سے مراد وہ مکہ کے لوگ تھے جو یعنی خود بھی اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یعنی اس سے دور رہنے کا مشورہ کرتے تھے. اور بعض میں آیا ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں یعنی اتری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے بظاہر دیکھنے میں وہ داس تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے ہونے کی وجہ سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اندر میں وہ خود جو ہے وہ نبی کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے، یعنی ان کے جو چچا تھے. تو کہیں گے کہ اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے. اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں، یعنی ان کی جبلت میں ہی انکار کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. یقیناً یہ وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے. ان کے جو بد عمالیوں کا بوجھ ہوگا یعنی جو برے اعمال ہوگے ان کو ایک طرح کی بوجھ کی صورت میں ان کے کمر پر لا دیا جائے گا، جیسے کوئی بوری وغیرہ کمر پہ لا دی جاتی ہے نا ویسے ہی، اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے. سن لو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، یعنی اس بوجھ کے ساتھ پھر وہ حشر کے سارے دن چلے پھریں گے اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہے وہ بات جو وہ کہتے ہیں. تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ جب محمد کے بارے میں پوچھا جاتا تھا
کہ محمد تو کہتے تھے ہاں یہ صادق اور امین ہے، اور لیکن جب کہا جاتا تھا کہ وہ نبی ہے تو نبی نہیں مانتے تھے، جبکہ نبی کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کم بخت آپ کا انکار نہیں کرتے، بلکہ یہ تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا۔ یعنی اے نبی آپ پہلے نہیں ہیں جن کے ساتھ یعنی اس طرح ان کو یعنی ان کا انکار کیا گیا۔ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان کی امتوں نے ان کے ساتھ ایسے ہی رویے اختیار کیے جو وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی۔ یعنی انبیاء کو کیسے اللہ کی مدد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ انبیاء کو، جیسے انبیاء کو اٹھا لیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے سیدنا موسیٰ جو ہے وہ وہاں سے ہجرت کر گئے، تو جیسے سیدنا ابراہیم تھے وہ بھی ہجرت کر گئے، سیدنا نوح تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام میں کیسے بچایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اپنے انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہر اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو انبیاء کے رستے پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ کبھی بدل نہیں سکتا، اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں، اور اگر آپ پر ان کی بے رخی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں ہرگز نہ ہونا۔ اب یہ کیا تھا کہ جس طرح وہ بہت زیادہ خواہش کرتے تھے کہ جیسے یہ مدینہ کے جو پہاڑ ہیں ان کو ہٹا دیا، یہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں ان کو ہٹا دو اور زرخیز زمین بنا دو اگر آپ نبی ہو، یا وہ پہاڑ کو سونے کا بنا دو، یا کچھ اس طرح۔ یعنی اس طرح جب وہ بہت زیادہ معجزات کے لیے یعنی کفار مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کے دل میں بھی اس چیز کی حرص جو ہے وہ آئی کہ اگر یہ نشانیاں یعنی اس طرح کوئی ہو جائے تو یہ ایمان لے آئے۔ یہ صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو یعنی جو میریکل ہوتے ہیں وہ اللہ کی حکم سے اور اللہ کی عطا سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ جس کو چاہے جب چاہے جہاں چاہے وہ عطا کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اگر یعنی یہ اس طرح ہی ہیں تو آپ آسمان پہ چلے جائیں یا زمین میں چلے جائیں، آپ وہ لے آئیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یعنی پھر ایمان تو نہیں رہے گا نا، ایمان تو بالغیب ہے، یعنی پردے پر ایمان ہے نا۔ تو اگر پردہ ہی ہٹ گیا، پردہ ہی چاک ہو گیا تو پھر کس چیز کا ایمان؟ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ تو ان سب کے سینوں میں ایمان ڈال دے اور یہ سارے ہی مومن ہو جائے۔ ایمان بالغیب مانگا گیا ہے، اور وہ بھی اپنی یعنی اپنی مرضی سے ایمان لے کر، انفورسلی نہیں۔ بلا شبہ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتارے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کوئی جانور زمین میں اور نہ ہی کوئی پرندہ کہ وہ اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نشانیاں بتا رہے ہیں کہ آپ جو بظاہر کسی جانور کو دیکھتے ہیں یا جیسے کوئی پرندے ہیں وہ آسمان پر اڑتے ہیں تو ان کو کون اڑاتا ہے؟ یعنی وہ اللہ کے حکم سے اڑتے ہیں نا۔ مگر تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں، یعنی جس طرح امت کہتے ہیں گروہ کو، جیسے جانوروں کا گروہ ہے، پرندوں کا گروہ ہے، اور تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا، اور نبی کا معجزہ جو ہے وہ یہ کتاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے اس معجزے کی وجہ سے حشر والے دن سب سے زیادہ جو ہے وہ میری یعنی امت ہوگی تعداد میں زیادہ، اور جن لوگوں نے ہمارے یاد کو جھٹلایا وہ بہرے، گونگے اور اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیروں کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ اب یہ کیا ہوا تھا کہ جب مکہ فتح ہوا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اکرمہ کو یعنی مارنے کا حکم دیا، اور اس نے کیا کیا کہ وہ بھاگ نکلا اور ایک کشتی میں بیٹھا۔ کشتی میں طوفان آ گیا تو کشتی کے جو مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ اب خالص اللہ کو پکارو۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے، کہ اس کی وجہ سے تو ہم بھاگے ہیں۔
پھر اس نے اس وقت کہا کہ تب اس کو یقین آیا کہ اللہ ہی بچاتا ہے، اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طوفان سے اس کو بچا لے تو واپس جا کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا اور انہوں نے آ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یعنی کیونکہ یہ نیچر ہے، اور جب انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے نا، کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر وہ اپنی فطرتاً اپنے رب کی طرف جاتا ہے، بلکہ تم اسی کو پکارو، یعنی اس وقت تکلیف کے وقت انسان خالصتاً اللہ کو ہی پکارتا ہے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اور تم سب ان سب کو بھول جاؤ گے جو تم شریک بناتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں میں رسول بھیج چکے ہیں، پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی جب عذاب آتے، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی تو وہ اس لیے آتی تھی کہ اس میں انسان کا دل نرم پڑ جائے اور اللہ کی طرف جھک جائے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ یہ تو یعنی زمانے کی گردشیں ہیں، یعنی اچھے برے دن جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن لائف میں چلتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے بلکہ وہ اور ڈھیٹ اور سخت ہو گئے، جس طرح انسان سختیوں میں سروائیور کی راہیں نہیں نکال لیتا ویسے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو کام وہ کر رہے تھے وہ ان کے لیے کیا ہو گیا، مزین کر دیا گیا کہ ہم سب سے اچھے ہیں۔ سو جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے، جب وہ دیے گئے تھے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، یعنی کتنی بڑی یعنی یہ سزا ہے کہ ایک دم سے آپ کو ساری نعمتیں جو ہے وہ ملنے لگ جائیں، اور جب آپ ان نعمتوں کے عادی ہو جائیں تو پھر وہ آپ سے چھین لی جائیں۔ اب آپ سوچے سے آپ کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک نعمت ہی چلی جائے، فار ایگزامپل کوئی گاڑی چلی جائے، کوئی گاڑی نہیں تو بڑی بڑی ہیں، ہمارے گھر کی ایک جوسر مشین جو ہے وہ خراب ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ بس دنیا تو ختم ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ خود ان پر اترانے لگے، جب وہ اس پر غرور کرنے لگے، فخر کرنے لگے جو وہ دیے گئے تھے، یعنی دیے تو اللہ کی طرف جائے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ سم ہاؤ یہ میرے ہی لیے تھی اور مجھے ہی ملنے تھی اور یہ میری ہی ہے، حالانکہ دی تو اللہ نے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، تو اچانک وہ مایوس ہو گئے کہ اللہ نے وہ ساری نعمتیں ان سے چھین لی، تو پھر وہ اللہ سے نا امید ہو گئے، چنانچہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دو کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سماعت اور تمہاری بینائی لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دلا دے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ یہ نعمتیں اللہ تمہیں واپس کر دے۔ آپ دیکھیں ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر اینگل سے جو ہے وہ توحید کو بیان کر رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ کیا ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے۔ آپ کہیں کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا علانیہ آ جائے تو نہیں ہلاک کیا جائے گا سوائے ظالم لوگوں کے، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، پھر جو لوگ ایمان لائے اور اصلاح کرے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یعنی نبی سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے، آ کے کہتے تھے کہ اور پہاڑ کو سونے کا بنا دو، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ میرے پاس کوئی یعنی خزانے نہیں اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں۔ اب یہ جو یعنی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یعنی وہ کیا کہتے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے ماضی اور ہمارے حال بتا دو، یا ہمیں یعنی اس طرح یعنی ہمیں ہمارے فیوچر میں جو آنے والی بھلائیاں اور برائیاں ہیں نا وہ بتا دو، تاکہ اس سے یہ ہو کہ ہماری جو بھلائیاں وہ ہم کر لیں اور ہمیں پتہ کہ جس سے ہمیں تکلیف پہنچنی ہے اس سے ہم بچ جائیں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں یقیناً کوئی فرشتہ ہوں۔ یہ تینوں کفار مکہ نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی، ٹھیک ہے، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں نہیں، میں پیروی کرتا مگر
جو میری طرف وحی کی جاتی، میں بس اسی کی اطاعت کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میرے دل پر وحی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر اترے؟ جس کو دین کا علم ہے اور جس کو دین کا علم نہیں ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور وہ آپ کے ساتھ ان کو خبردار کر دیں جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اب یہ وہ مومنین ہیں جو حشر پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کے سوا نہ کوئی ان کی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچ جائے۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے۔ اب یہ کیا تھا کہ جو کفار مکہ والے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ سارے غلام لوگ بیٹھتے ہیں، تو جس سے ہمیں آر محسوس ہوتے ہیں، اگر آپ ان غلاموں کو اپنے پاس سے ہٹا لیں تو ہم جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ نبی کے سینے میں جو ہے وہ کیا بات اتری، لیکن اس وقت جو ہے یہ آیت اتری تھی کہ آپ ان لوگوں کو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو آپ اپنے پاس سے نہیں ہٹائیں گے۔ یعنی غلام ہونا یا آزاد ہونا یہ ہماری دنیا کے کنسیپٹ ہے، لیکن اصل میں تو ہم سب اللہ کے غلام ہیں نا، اللہ کے بندے ہیں۔ عبد کا مطلب ہی غلامی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ کس کے سینے میں کتنا تقویٰ جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بتائی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جو صبح و شام یا جنہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کو آپ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنے سے دور نہیں بھیجیں گے، اور آپ کے حساب میں سے یعنی آپ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں، اور نہ ہی اس سے آپ کے حساب پر کوئی اثر ہوگا کہ آپ ان کو اپنے سے دور ہٹائیں، بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ نے ظلم کیا، اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ نے احسان کیا ہے۔ اب جو تھے یعنی جو امیر طبقہ تھے وہ کہتے تھے کہ اچھا کیا یہ لوگ ہیں، یعنی اللہ امیروں کی، کیونکہ امیر کے اندر ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز پر حق اس کا ہے، ہر جاب پر، ہر خوبصورتی پر، ہر سٹیٹس پر، ہر چیز پر، یعنی ان کو لگتا ہے کہ ہم ہی اس کے مالک ہیں۔ تو اب یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے وحی یا جو ہدایت مل رہی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ بھی ہمارا ہی حق ہے۔ وہ نبی کے بارے میں یہ بات کہہ جاتے تھے تو یہ تو پھر غلام تھے، تو کیا کہتے تھے کہ یا کیا اللہ نے ہم میں سے صرف ان غلاموں کو چنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ یعنی اللہ تو سینے کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ کون اللہ کے زیادہ محبوب اور اللہ کے شکر گزاری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے آیات آئی تھی نا جب میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان سے اٹھا لیں، اس وقت سیدنا عمر جو تھے وہ پاس تھے، اور انہوں نے نبی سے کہا تھا کہ آپ ایسا کر کے دیکھیں تو کہ یہ یعنی ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ جب پھر یہ آیت اتری تو پھر سیدنا عمر جو ہیں وہ نبی کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی بات پر توبہ کی، اور آپ کے پاس وہ آئے جو ہمارے آیات پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کہہ دیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر لیا، یعنی اللہ نے تم پر رحم بھیجا ہے۔ یقیناً وہ تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا طریقہ خوب واضح آ جائے۔ قل انی نحیت، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے بالکل روکا گیا ہے، یعنی جو شرک تم لوگوں نے کمٹ کیے ہوئے ہیں اللہ نے مجھے اس سے دور رکھا، یہ میرے رب کا میرے لیے حکم ہے۔ آپ کہہ دیں میں تمہاری خواہش کے پیچھے نہیں چلوں گا، اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ آپ کہہ دیں میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں
اور اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے، جس کی تم جلدی میں چاہتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی اس سے مراد عذاب یا حشر ہے۔ تو یہ نبی کی ڈیسیجن نہیں ہے بلکہ اللہ کا ڈیسیجن ہے کہ وہ عذاب بھیجتا ہے یا کب حشر کو قائم کرتا ہے۔ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ وہی حق بیان کرتا ہے اور وہ فیصلے کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کی تم فرمائشیں کر رہے ہو نا، جیسے تو اگر وہ ہوتا تو وہ یعنی فیصلہ ہو جانا تھا۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ یعنی پلٹائیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جو اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ایسا علیم ہے کہ کوئی پتا جو ہے وہ درخت سے نہیں گرتا لیکن وہ اس کے بارے میں جانتا ہوتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا۔ یعنی کوئی ایسا نہیں کہ زمین کے اندر جو ہم دانہ ڈالتے ہیں نا، بیج ڈالتے ہیں، تو ہم تو بھول جائیں لیکن اللہ اس بیج کو نہیں بھولتا، ٹھیک ہے، اور اس بیج سے ویسے ہی درخت بنتا ہے، اور نہ ہی کوئی تر چیز اور نہ ہی کوئی خشک چیز، مگر سب کھلی کتاب میں ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ لکھ دی ہے۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور وہ ایسے فرشتے ہیں جو نیند میں روح کو لے لیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جب یعنی نیند مکمل ہوتی ہے تو واپس لوٹا دیتے ہیں تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، یعنی جس کی جتنی عمر ہے وہ پوری کی جائے۔ پھر اس کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر کر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی جو بھی انسان عمل کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ تو حشر والے دن وہ سارے نامہ اعمال اپنے ہاتھوں میں ہوں گے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ اس سے مراد فرشتے ہیں، حفاظت کے فرشتے، اور اس سے مراد کرام الکاتبین بھی ہیں جو لکھ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبض کرتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی جب کسی انسان پر موت آتی ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ اتنی دور تک ہوتے ہیں کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، اور ملک الموت فرشتے کے ساتھ مددگار فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت جو ہے وہ جس کی روح لینی ہوتی ہے اس کے سرہانے کے پاس جو ہے یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو دوسرے فرشتے مددگار فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ پورے جسم سے روح کو کھینچ کر حلقوم تک لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سینے تک یا حلق تک لے کر آتا ہے۔ پھر وہاں سے جو ملک الموت ہے وہ اس کو کھینچ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے، انسان کے ایک ایک جوڑ کے اندر سے روح نے نکلنا ہوتا ہے، یہ بہت تکلیف۔ یعنی ہمارے نبی بھی جب ان پر وصال کا وقت آیا تو ان کے پاس پیالہ پڑا ہوا تھا جس کے اندر پانی تھا، وہ اس کے اندر ہاتھ ڈالتے اور وہ پانی چہرے پر لگاتے اور کہتے کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی یعنی یہ تو ایک وہ موت ہے جو یعنی اللہ کی طرف سے، اور جو بدکار ہیں ان کو تو ساتھ میں ان کی سرزنش ہو رہی ہوتی ہے، ان کو ساتھ میں مارا جا رہا ہوتا ہے، ان کی پیشانیاں جو ہیں وہ داغی جا رہی ہوتی ہے، اور فرشتے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک تو انسان نے فرشتے کو دیکھنا ہی پہلی دفعہ ہوتا ہے، ایک تو اس سے ہی بہت زیادہ خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس مخلوق کو پہلی دفعہ دیکھنا، اور پھر اوپر سے ان فرشتوں کے یعنی اگر کسی بدکار کی روح ہے تو اس کے لیے برے چہروں والے فرشتے آتے ہیں، تو وہ اور بھی زیادہ خوفناک عمل ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص یعنی جو دنیا سے چلا گیا ہے، اگر وہ اپنی قبر سے اٹھ کر واپس آ کر بتا دے کہ موت کے وقت کتنی تکلیفیں اور کس قدر آزمائش کی چیز ہے، جس کو اللہ نے خود مصیبت کا، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جس کو موت کی مصیبت آ جائے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ آ کر بتا دے نا تو لوگ دنیا کی جتنا کچھ بھی ہے نا اس پر خوش ہونا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یعنی سروائیور ہی ختم ہو جائے۔
پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو، حکم اسی کا ہے اور وہ سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو۔ یقیناً اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دی تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی سمندر کے اندر بھی، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کس کو پکارتے ہیں ہم اپنی آزمائش میں، خالصتاً کس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو۔ آپ کہہ دیں اس سے اور ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک ہی کرتے ہو۔ یعنی جب آزمائش آتی ہے تب اللہ کو خالص پکار لیتے ہو، جب آزمائش چلی جاتی ہے تو ہاں میں نے فلاں فلاں کیا تھا، ہاں میں فلاں کے پاس گئی تھی، ہاں فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ یہ سارے شرکیہ کلمات ہوتے ہیں۔ آپ کہہ دیں وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہارے گروہوں میں ملا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ یعنی کسی یعنی بری قوم جو بڑی سٹرونگ ہے اس کے ساتھ تمہارا جھگڑا کروا دے۔ پھر آپ دیکھیں ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ کہہ دیں میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور بہت ہی جلد تم جان لو گے۔ یعنی ہر چیز کو نے کب آنا ہے اس کا ایک وقت ہے، جس طرح کہ یعنی کب کسی نے دنیا میں آنا ہے اور کب کسی نے دنیا میں جانا ہے، اللہ کے ہاں وہ یعنی ایک ایک ٹائم جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ ہماری آیتوں پر فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی قوم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کی انکار کرنے والی ہے، تو وہ اگر کوئی ایسی بات کہے جو اللہ کے خلاف ہے تو آپ کیا کریں کہ وہاں سے اٹھ جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو جب یاد آئے تو تب کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میری قوم میں غلطی سے جو کچھ ہو جائے یا کوئی بھول جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اور ان کے ذمے نہیں ہیں جو بچتے ہیں ان کے اور ان لوگوں کے ذمے نہیں ہیں جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے، لیکن یاد دہانی ہے۔ یعنی غلطی پر جو ہے وہ اس کا حساب نہیں ہے لیکن ایک یاد دہانی ہے تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ یعنی جو اس چیز سے پہلے یہ اوائڈ کر رہے ہیں نا، ان کے لیے صرف ایک یہ یاد دہانی ہے۔ اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا دین کھیل اور دل لگی بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیے ہے، اور آپ اس قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہیں کہ کوئی جان اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ فدیہ دیں ہر فدیہ تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ لوگ ہیں جو اس کے بدلے ہلاکت میں ڈالے جائیں گے جو انہوں نے کمایا، یعنی اعمال کا جو اعمال انہوں نے کیے ہیں اس کا ہی بدلہ حشر والے دن ان کو ملے گا۔ ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس کی وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی ایسے بے جان لوگ، یعنی جس طرح بے جان بت ہوتے ہیں، اور ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے۔ یعنی ہدایت کے بعد یعنی کس طرح، یعنی ایڑیوں پر پھرنا کیسے؟ بالکل ٹویسٹ ہو جانا، یعنی بالکل رحمان کے دین سے نکل کر شیطان کی اطاعت میں آ جانا۔ تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر اس طرف چلے جائیں، یعنی رحمانی رویہ کو چھوڑ کر شیطانی رویے میں آ جائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رکھی، اللہ کے نور کے بعد اور اس کی مانند جسے شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، اس حال میں کہ وہ حیران ہو
اور اس کے ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کہہ دیں یقیناً رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہنم کے رب کے تابع فرمان ہو جائیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ جو یہ شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی راہ لیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ صحرا میں ہو، اور صحرا میں آپ کو پتہ ہے کہ رستے جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس کو رستہ پتہ تھا، لیکن صحرا میں وہ کیا رستہ بھول گیا، اور جنوں نے اس کا رستہ جو ہے اس کو یعنی دوسری ڈائریکشن میں ڈال دیا۔ جن بھی اصل میں شیطان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا کہ اس کو دوسری ڈائریکشن، اب وہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں اس کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، وہ یعنی حیران اور پریشان ہے کہ اب وہ کس رستے پر جائے۔ تو بالکل ایگزیکٹلی یہی مثال ہے کہ جو اللہ کے رستے کو چھوڑ کر شیطانی رستے میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی مقصد زندگی نہیں یعنی ہوتا کہ اس نے کیا اچیو کرنا ہے، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو بادشاہت اسی کی ہوگی، وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ جو سیدنا اسرافیل علیہ السلام ہیں وہ اپنے ہونٹ اس نارسنگے کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، اور اپنی ایک آنکھ اللہ کے عرش کی طرف ہے کہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے یعنی حکم ملے اور وہ اس سور میں پھونک دے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور ابراہیم کو اس طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے۔ یہ شعوری سلطنت تھی جو وہ یعنی اس کائنات کے پڑے ہوئے جو یعنی راز تھے ان کو وہ جان رہے تھے۔ جس طرح آپ کو یعنی انسان جو ہے کسی چیز پر ریسرچ کرے تو اس کو پتہ چلے کہ اچھا اس کے اندر یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز، اس طرح وہ زمین و آسمان کی سلطنت کو دیکھ رہے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی، یعنی یہ جو ہے وہ ایک طرح کی یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ سنگل تھے، بلکہ ایک طرح کی دلیل تھی کہ جس طرح ہم یعنی کسی کو کہیں کہ آؤ ہم اس طرح کریں، یعنی اس طرح دلیل تھی کہ جب رات چھا گئی تو اس نے تارا دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے، یعنی رات میں ایک تارا دیکھا جو چمکتا ہوا تھا، تو شائنی چیز جو ہوتی ہے وہ اپیل کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہ ایک لاجیکل ریزننگ تھی کہ ہم کسی ایسی چیز سے کیسے محبت رکھ سکتے ہیں کہ جو ایک وقت میں تو ہے اور دوسرے وقت میں نہیں ہے، یعنی اس کو اپنے بندوں کا ہی نہیں پتہ، وہ چلی گئی ہے چھوڑ کر، تو اس کے ساتھ کیسے محبت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یعنی یہ صرف ان چیزوں کی اس قوم کے اندر پوجا کی جاتی تھی، تو وہ اپنی قوم کو اس کے ساتھ دلیل دے رہے تھے، ریزننگ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اچھا چلو یہ نہیں تو اب پھر ہم چاند کو اپنا رب کہتے ہیں۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہوگا، کہ اب اللہ ہی ہمیں ہدایت دے کہ حقیقی رب کون ہے۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ اچھا چاند اور ستارے تو رات کو گم ہو گئے، اب سورج جو ہے وہ دن کے وقت نکلا ہے، اور یہ سائز میں بڑا بھی ہے اور اس کے اندر روشنی بھی ہے، تو اس کو رب مان لیتے ہیں، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو، یعنی ان کی قوم ان چیزوں کی عبادت کرتی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز سے مبرہ کیا، یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم اس سے جھگڑا کیا اور اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، یعنی اس رحیم اور کریم اور رب ذوالجلال کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی، یعنی وہی رب ہے جس نے میری رہنمائی کی، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ یعنی یہ کیا ہے کہ جب ہم کسی کو اس طرح کے سٹیٹس پر رکھتے ہیں نا تو ان کے
کچھ چیزوں کی وجہ سے ہم ان سے خوف بھی کھانے لگ جاتے ہیں اور امید بھی رکھنے لگ جاتے ہیں. یعنی جس طرح جنات وغیرہ ہیں یا جیسے مجاور، یعنی جس طرح کوئی اگر اپنے آپ کو کوئی ولی کوئی پیر کہنا شروع ہو جائے تو ہم کسی طرح کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہنی، اور پھر اس کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے ہم وہاں پہ نظر و نیاز بھی کرتے ہیں. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی اینٹی کو اس طرح کی سٹیٹس پر رکھتے ہیں نا تو پھر اس کے ساتھ ہماری خوف اور امید دونوں جڑ جاتے ہیں. تو سیدنا ابراہیم کہہ رہے کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا اور تمہارے ان چیزوں سے نہیں ڈروں گا، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے، یعنی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، صرف وہ جس کو میرے رب کا اذن ہو. میرا رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا، جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے. یعنی یہ تم ایک چھوٹی سی چیز ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ اس سے ڈرو، ٹھیک ہے، تو میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جبکہ تم اللہ جو پورے کائنات کا رب ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں تمہیں خوف نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اور جس کی اس نے کوئی دلیل بھی تم پر نازل نہیں کی. چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے. یعنی جو رب ذوالجلال کے بندے ہیں وہی امن میں رہیں گے، کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت تھی، اور اس کی نسل میں سے یعنی سیدنا نوح سے آگے جو ہے یہ نسل چلی کہ داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی. اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء بھیجے، اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی، سب کے سب کیا تھے؟ صالحین میں سے تھے اور صالحین تھے. اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی، اور ان کے بعض آباء و اجداد کو اور ان کے بعض اولادوں کو اور ان کے بعض بھائیوں کو بھی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے سیدھا راستہ دکھایا. یعنی ان انبیاء کی جو ریلیٹیوز تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے وہ عطا کی. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے. یعنی انبیاء بھی اگر شرک کمٹ کرتے تو جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے وہ ان کے سارے ضائع ہو جاتے. یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی. پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کچھ چند کافر جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگوں کو اللہ پیدا کرے گا جو اس کتاب کا پھر انکار نہیں کرنے والے ہوں گے. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں. آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا. یہ آیت بہت زیادہ جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یعنی انہوں نے اللہ کو وہ مقام دیا ہی نہیں، اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی، اللہ کو اس طرح پہچانا ہی نہیں جس چیز کا اللہ رب العزت حق رکھتے تھے. یعنی میں جب بھی اس آیت کو ایسے پڑھتی ہوں نا تو ایک دل میں شرمندگی کے ساتھ جیسے دل ایسے پکڑا جاتا ہے نا، ویسے کہ اللہ تعالیٰ کیسے گیلا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ویسے قدر ہی نہیں کی. یعنی کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا رب ہے اس کی قدر نہیں کی. یعنی کتنے کم ظرف لوگ ہیں. ہم انسان ہیں نا، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر ہم یعنی
آتے ہیں جاتے ہیں، رویے اختیار کرتے ہیں، سب کچھ، تو ان تعلقات میں اگر کوئی کمی بیشی آ جاتی ہے تو یعنی ہم کتنی تکلیف سے کہتے ہیں کہ اس نے میری قدر نہیں کی، یعنی ان لفظوں کے اندر کتنی انٹینسٹی ہوتی ہے کہ اس نے میری بکت نہیں پہچانی، اس نے میری قدر نہیں کی، کتنا بڑا گلہ ہوتا ہے۔ تو جب میں اللہ کی یہ بات یعنی جب بھی یہ آیت سنتی ہوں مجھے اس بات پہ یعنی میں آپ کو اپنے جذبات نہیں بتا پا رہی کہ کتنی تکلیف کہ کائنات کا رب جو ہے وہ ہم سے گلہ کر رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، یعنی اللہ جو رب تھے اس کو رب نہیں بانا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو رزق دیا، جس نے آپ کو اولاد دی، جس نے آپ کو نعمتیں دی، جس نے آپ کو کتاب دی، جس نے آپ کو شعور دیا، یعنی آپ گنتے جائیں تو آپ ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتیں نہیں ختم ہو رہی، لیکن آپ نے اس رب کے بدلے میں کیا کیا، اس کی ناشکریاں کی اور اس کی ناقدری کی، جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک یہودی جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دی، کیا اللہ رب العزت موٹے آدمی سے بغض نہیں رکھتا تمہاری کتاب میں؟ اب وہ شخص موٹا تھا تو اس نے غصے میں آ کر یعنی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی پر بھی کچھ بھی نہیں اتارا، یعنی اس کا ہم سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف اس نے اللہ کا انکار یعنی نبی کا انکار کیا بلکہ اس نے اپنے نبی یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سارے انبیاء کو ساری کتابوں کا انکار کر دیا۔ تو اس پر یہ آیت جو ہے وہ اتری ہے کہ ایسے لوگ ہیں اللہ کی قدر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، آپ کہیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ تو اگر وہ یعنی ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہیں تو اس سے پوچھے کہ جو موسیٰ پر کتاب اتری تھی اس پر تو یہ یہودی مانتا ہے، تو پھر اس کو کس نے اتارا تھا جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی؟ تم اسے چند ورق بناتے ہو، اس میں سے جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا، یعنی اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمانی علم کو تمہارے تک پہنچایا۔ آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی نے، پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو خبردار کر دیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی وہی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے۔ اب یہ کیا تھا کہ یہ ایک جھوٹا شخص تھا جس نے نبی کی موجودگی میں ہی یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ جس طرح نبی پر وحی کی جاتی ہے ویسی مجھ پر بھی وحی کی جاتی ہے، حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا ہو، اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جلد ہی میں بھی ویسا ہی اتاروں گا، اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ جو اس طرح گناہ گار کی روح ہوتی ہے نا وہ پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے، وہ نکلنا نہیں پسند کرتی کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ عذاب شروع ہونے والا ہے۔ تو جو یعنی فرشتے ہوتے ہیں نا وہ اس کو اسے کھینچ کر نکالتے ہیں، اور اس کو کھینچ کر نکالنے کی اگزامپل جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے گیلی روئی کے اندر جب کوئی لوہے کی سلاخ ڈال جاتی ہے نا تو وہ اس کے ساتھ چپک جاتی، تو زور کے ساتھ جیسے اس کو کھینچا جاتا ہے تو وہ نکلتی ہے نا، ویسے ہی اس کی جان نکالی جائے گی۔ اور یہ تو مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، اور پھر اس جان کو نکالنا اور پھر اس کو فرشتوں نے پکڑنا، اور پھر کیسے کہ جو بہت ہی گندا قسم کا ٹاٹ ہوتا ہے جس کے اندر سے سمیل آ رہی ہوتی ہے اس میں اس روح کو لپیٹتے ہیں، اور مطلب بڑے برے جو ہیں اللہم اغفر لی کہ یعنی اوکیشنز ہیں جو اس روح کے ساتھ جو ہے وہ پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کے آیات سے تکبر کیا کرتے تھے، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آ گئے ہو۔ یعنی دنیا میں تو بڑے اسٹیٹس اور بڑی نفری اور بڑی آل و اولاد اور بڑا کچھ،
لیکن اب کیا ہے، صرف تم ہو اور تمہارے اعمال ہیں، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی جس مال کی تمہیں یعنی تمہاری چاہ تھی اور تمہارا سٹیٹس تھا اور تمہارا ایک سٹینڈرڈ تھا، وہ مال تو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصہ دار ہے، ہم تو فلاں پیر کے مرید ہیں، وہ ہماری بخشش کروا لیں گے۔ یہی بات اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھ رہے، لیکن ہم نے اللہ کے ساتھ لو لگانے کے بجائے کسی دوسرے شخص کے ساتھ جو لو لگائی ہوئی نا، چاہے وہ پیر نہ بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ اب ان سفارشوں کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے، بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کی تم گمان کیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے اور وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ یعنی دانے سے پورا درخت بناتا ہے، اور کسی طرح اللہ تعالیٰ نطفے سے پورا انسان، اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ کافروں سے مومن جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر تم کدھر کو بہکائے جاتے ہو، وہ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے۔ جس طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 اگزامپل کے ذریعے ایکسپلین کیا ہے کہ جس طرح یعنی بیج کے اندر سے درخت نکلتا ہے، ایسے ہی رات کے اندر سے صبح کی روشنی جو ہے اس کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ، یہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے تاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، بس ایک قرارگاہ ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں، یعنی قرارگاہ سے مراد دنیا کا گھر اور سونپے جانے سے مراد قبر ہے، اور بعض میں آتا ہے قرارگاہ سے مراد یعنی ماں کا رحم ہے، اور سونپے جانے سے مراد جو ہے وہ یعنی باپ کا نطفہ ہے، اور بعض میں آتا ہے قرارگاہ سے مراد ماں کا رحم اور سونپے جانے سے مراد قبر بھی ہے یا دنیا کا گھر بھی ہے۔ یقیناً ہم نے نشانیوں کو کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، اور وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، سو ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، تو ہم نے اسے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تا بتا دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے اس کے گابوں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں، آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، یعنی اپنی شکل و صورت میں، اپنے رنگ کے لحاظ سے، اپنے سائز کے لحاظ سے، اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے، یہ جو فروٹس ہیں وہ آپس میں اور ان کے درخت جو ہیں وہ ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لائے، جب وہ پکتا ہے، بلا شبہ ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کا پھل کا کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم بنایا ہے، یعنی اتنا ٹائم بھی ہے کہ آج اگر اس کو توڑیں گے تو اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا، اور اتنے گھنٹوں کے بعد اس کو توڑیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، اور اگر اتنے میں نہیں توڑیں گے تو کس طرح اس کا ٹیسٹ پھر خراب ہونے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر چیز کو یعنی ایسے لٹرلی ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور ان لوگوں نے جنہوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا ہے، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے ہی جنات پیدا کیے، انہوں نے کچھ جانے بغیر اس کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں، وہ پاک ہے اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کا وہی موجد ہے، یعنی وہی تو ہے جس نے ابتدا کی، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو سیرے سے بیوی کی ہی حاجت نہیں ہے تو پھر اولاد کہاں سے؟ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کا بتایا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو انہوں نے اللہ پر جھوٹ کہا ہے۔ تو جو صحابہ رسول جو تھے وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ
सैयदा आयशा से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने ये नहीं देखा, यानी आपने ये नहीं सुना हुआ कि यानी वो जो कमान वाली जो है वो आयत कि उस दिन वो इतने नज़दीक आ गए थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो बात की गई है ना, वो सैयदना जिब्राईल के बारे में बात की गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी असल फॉर्म में 2 दफ़ा देखा है, और इस पूरी उम्मत में मैं वो पहली हूँ जिन्होंने इस आयत के मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। क्या फिर उन्होंने आगे से कहा कि क्या आपने ये नहीं पढ़ा, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि इंसानी निगाह के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अल्लाह को देख सके, लेकिन अल्लाह जो है वो निगाहों को देख लेता है, क्योंकि अल्लाह नूर है। अगर वो अपने पर्दे हटा दे तो उस नूर की तपश की वजह से जो कुछ भी दुनिया में है वो सारा जल कर राख हो जाए। यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत अफरोज दलीलें आ गई हैं, चनाचा जो बिनाई से काम लेगा तो वो उसके अपने नफ्स के लिए है, और जो अंधा रहा तो वो भी उसी पर है, और मैं तुम पर कोई मुहाफिज नहीं हूँ। और इसी तरह हम अपनी आयात को फेर फेर कर बयान करते हैं, और ताकि वो कहें कि तुमने पढ़ कर रखा है, और ताकि हम उसे उन लोगों के लिए वाजिया कर दें जो इल्म रखते हैं। आप इसी का पीछा करें जो आपकी तरफ आपके रब से वही की जा रही है, और इसके सिवा कोई माबूद नहीं। आप मुशरिकों से किनारा कशी इख्तियार करें, और अगर अल्लाह ताला चाहता हो तो वो लोग शिरक ना करते, और हमने आपको उन पर निगहबान नहीं बनाया, और ना ही आप उन पर कोई निगहबान हैं। और वो अल्लाह ताला के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें बुरा भला ना कहो कि वो भी बग़ैर इल्म के हद से गुज़र कर अल्लाह ताला को बुरा भला कहें, यानी उनके मुद्दों को बुरा ना को, नहीं तो वो उनको तो इल्म नहीं है अल्लाह ताला का, तो बदले में आपके रब को नाउज़ बिल्ला कुछ कहें या इस तरह गलत बात। इसी तरह हमने हर ग्रोह के लिए इसका अमल खुशनुमा बना दिया है, फिर उन्हें अपने रब की तरफ ही पलटना है तो वो उन्हें बता देगा जो अमल किया करते थे। और उन्होंने अल्लाह ताला के नाम की पुख्ता कस्में खाई कि अगर इनके पास कोई निशानी आएगी तो वह ज़रूर ज़रूर इस पर ईमान लाएंगे। आप कह दे यकीनन निशानियाँ तो अल्लाह ताला ही के पास हैं, और तुम्हें क्या खबर कि जब निशानियाँ आ जाएंगी तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी नबी से फरमाया जा रहा है कि अभी तो ये निशानियाँ मांग लेना, और या नबी अगर इन पर निशानियाँ ज़ाहिर कर दी जाएं तो ये तब भी ईमान नहीं लेके आए। क्या पहले अम्बिया के साथ ये नहीं हुआ? सैयदना मूसा पर 9 निशानियाँ उतरी लेकिन लोग ईमान नहीं लेके आए। सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लेके। यानी ये इन लोगों की जबिल्लत के अंदर ही इनकार जो है वो लिखा हुआ है, और हम उनके दिलों और उनकी निगाहों को फेर देंगे जैसे पहली बार इस पर ईमान नहीं लाए थे। यानी जिस तरह पहले वो नबी पर ईमान नहीं ना लाए, अगर निशानियों को देख भी लेंगे तब भी इन पर ईमान नहीं लाएंगे, और हम उन्हें छोड़ देंगे वो क्या वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। यहाँ पर अल्लाह के फजल से हमारा पारा जो है मुकम्मल पारा होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले।